السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق ہے حدیث نمبر 42۔ یہ صحیح بخاری کی روایت آج ہمارے سبق میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عمدہ فرمان، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ کا کام ہے، اس کو قتل کرنا یہ کفر کا کام ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اب یہاں پہ بہت سی باتیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے ان کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر دو طرح کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک حقوق اللہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حق ہیں، اور دوسرے حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں، یعنی کہ بندوں پر جو حق ہیں ایک دوسرے پر۔ یہ دو طرح کے حقوق ایک انسان پر جب وہ بالغ ہوتا ہے اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ اب دونوں کے متعلق جو احکامات، جو تعلیمات، جو پیغامات اور جو میسیجز اللہ کے نبی اور قرآن میں ہمیں ملے ہیں اور اللہ کے نبی نے دیے ہیں، وہ بالکل واضح ہیں۔ اب اس حدیث میں جو حقوق کا ذکر ہوا ہے وہ حقوق العباد کا ہوا ہے۔ تو اب حقوق العباد کی بھی آگے بہت سی اقسام ہیں، اس میں والدین کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، مطلب اساتذہ کے، چھوٹوں کے، بڑوں کے، مطلب ہر طرح کے اس میں محکمے آ جائیں گے، مختلف کیٹیگریز جو ہیں وہ بن جائیں گی۔ تو اس حدیث میں حقوق العباد جو ہیں اس میں سے ایک چیز کو جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے انسان کی توقیر۔ انسان کی عزت کے حوالے سے، ایک مومن کی عزت کے حوالے سے تو یہاں تک اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کعبہ کی حرمت سے بھی اس کی زیادہ حرمت ہے۔ تو یعنی کہ کعبہ کی جو ہم عزت تکریم کرتے ہیں، اس کے لیے مر مٹنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، تو اس کی مثال اللہ کے نبی نے مسلمان کی عزت سے دی ہے کہ جس طرح اس دن خون بہانا، اس کی وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں حرام ہیں، اس طرح ایک انسان کی عزت کو پامال کرنا، اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ تو قتل تو اس سے آخری درجہ ہے جہاں پہ انسان کو بالکل ہی کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا سباب المسلم فسوق، یعنی کہ مسلمان کو گالی دینا یہ ایک گناہ کا کام ہے۔ اب اس میں پہلی بات جو ہے وہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ یہ فسق و فجور کا کام ہے۔ فسق و فجور یوں کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی سزا عائد ہوتی ہے، یعنی کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ گالی دینا ایک کبیرہ گناہ میں شامل کیا گیا ہے۔ بعض محدثین اس کو صغیرہ گناہ میں شامل کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ گالی دینا مسلمان کو یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ توبہ کے ساتھ معاف ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا یہ گناہ کا کام ہے، فسق و فجور کا کام ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے کہا وَقِتَالُهُ کفر، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان کو جو بندہ قتل کرتا ہے، مثلا اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر دیتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ یہ ایک سوال طالبات اور طلباء کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس کی کیا لاجک ہے، یہاں پہ تو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جو کفر ہے وہ حقیقی کفر مراد نہیں ہے۔ عربی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کفر دونا کفر، یعنی کہ یہاں پہ دونا کفر مراد ہے۔ یہ وہ کفر نہیں ہے جس سے انسان خارج عن الملہ، یعنی کہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ وہ کفر نہیں ہے۔ اس کی میں ایک دو مثالیں دینا چاہوں گا بات کو بالکل واضح کرنے کے لیے، کیونکہ اسلام کے جو اسلام ہے وہ ایک ہمیشہ رہنے والا دین ہے، اور اس میں جو قرآن ہے وہ عربی میں ہے، حدیث ہیں جو اللہ کے نبی کی ہیں وہ عربی میں ہیں۔ تو عربی کے اندر جو الفاظ میں جامعیت ہے اور وہ
اس کے اندر مختلف معانی کا ایک لفظ جو ہے متحمل ہوتا ہے، جیسا کہ صلاۃ ہے، اب اس کا معنی دعا بھی ہے، نماز بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اس طرح کفر جو ہے وہ اس کا بھی معنی جو ہے وہ کون سا معنی لے جائے گا، یہ عبارت کا سیاق اور سباق جو ہے وہ طے کرے گا۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ مثال کے لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس بندے نے ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اب جب اس نے آئندہ نماز پڑھنی ہے تو پہلے کلمہ پڑھے گا، غسل کرے گا اور وہ اسلام میں داخل ہوگا تو پھر نماز پڑھے گا، نہیں۔ وہاں بھی محدثین یہ بات کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنا یہ کبیرہ گناہ سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر کہا جاتا ہے اس کو، کہ نماز کو چھوڑنا۔ اب وہاں بھی کفر کا لفظ استعمال ہوا، لیکن وہاں پہ بھی جو جمہور علماء ہیں وہ نماز چھوڑنے والے کو کافر نہیں کہتے۔ ہاں بعض اہل عرب جو ہیں، عرب علماء مشائخ جو ہیں، وہ نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے کو کافر دار اسلام سے خارج کرا دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے نبی نے عورت کے اور شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کے بارے میں کفر کے لفظ کا استعمال کیا حدیث کے اندر، تو وہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عورت شوہر کی ناشکری کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، وہ کافر ہو جاتی ہے، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری اور شوہر کی نافرمانی جو ہے وہ کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہی بات اللہ کے نبی نے یہاں بھی کہی ہے، وَقِتَالُهُ کفر، کہ مسلمان کو قتل کرنا جو ہے یہ کبیرہ گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ کبیرہ گناہ تو گالی دینا ہے، یعنی کہ گالی دینا اگر کبیرہ گناہ ہے تو قتل کرنا تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بات ہمیں یہاں اس حدیث کے اندر ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کے نبی نے کہا سباب المسلم فسوق، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کا قتل کرنا تو کفر ہے۔ اب ہمارے یہاں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اسلام بھی تو قتل کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جو ہے وہ قتل کا حکم نہیں دیتا، اسلام قتل کو حکم دیتا ہے کفار کو، اور وہ بھی ان کفار کو جو محارب کفار ہیں، یعنی کہ جو جنگ لڑنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو اذیتیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہے۔ تو کافروں کے ساتھ جنگ کرنے کا تو اسلام کہتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے، دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو غیر محارب کافر ہیں، جیسا کہ ہمارے محلے میں کوئی عیسائی مطلب یہودی یا کوئی اور رہتا ہے تو ہم اس کے ساتھ جنگ تو نہیں کرتے، کیونکہ وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے، وہ ہماری اسلام کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ جنگ نہیں، بلکہ وہاں تو انسانیت کے تقاضے کے مطابق ان کی مدد اور ہیلپ بھی کرنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے اسلام جو ہے وہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں پہ اوورال ایک پروپوگنڈا جو ہے وہ بہت ہوتا ہے اسلام کے خلاف، دن رات جو ہے وہ فضولیات اور سیکولرزم جو ایک طبقہ ہے وہ ٹی وی چینلز پر، نیوز میں اور ٹاک شوز میں وہ اسلام کے خلاف جو ہے وہ اپنی بڑاس نکالتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کمزور ہیں دلائل کے اعتبار سے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دلائل کمزور ہیں، مطلب ہمیں دینے نہیں آتے، ہمیں وضاحت کرنے نہیں آتی، ہمیں اس کی مطلب ڈیٹیل جو ہے وہ کسی کو قائل کرنا نہیں آتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کی گہری باتوں کا، دلائل کا، براہین نصوص کا۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ جناب سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کسی کی عزت کو پامال کیسے کرنا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ فحاشی اور یعنی کہ ہر کام کا ہم ایکسپرٹ ہیں۔ ہمیں خواتین سے پوچھے، بچیوں سے پوچھے، ان کو پتہ ہے کہ جناب انسٹاگرام پہ پوسٹ کیسے لگانی، انسٹاگرام کا کمپلیٹ استعمال آتا ہوگا، فیس بک کی ساری کلوز فرینڈ کیسے ہوتے ہیں، ٹک ٹاک کا استعمال آتا ہوگا۔ مطلب ہمیں وہ چیزوں میں ایکسپرٹ ہو گئے ہیں جن کا مطلب ضرورت کے تحت استعمال کرنا تھا، لیکن ہم نے جو چیزیں ہماری حقیقی تھیں ہم نے ان کو چھوڑ کر ایک مصنوعی چیزوں کو اپنی وقت میں شامل کر لیا۔ ہم ہر وقت اپنا وقت جو ہے وہ ہم برباد کرتے ہیں، اور پھر انہی چیزوں کی وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتوں سے جو ہیں وہ قدورتیں، اور قدورتوں سے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے اندر قتل و غارت عام ہوتی ہے۔ وہاں پہ بائی کو قتل کر رہا ہے، غیرت کے نام پہ قتل ہو رہے ہیں، باپ کو قتل کیا جا رہا ہے، باپ بیٹے کو کر رہا ہے، مطلب دوست کو کر رہا ہے، مطلب ہمارا پورا معاشرہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کے بارے میں نفرت لیے بیٹھا ہے۔
کسی کو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، کسی کو بھی کھول کے دیکھ لیں، کھول کے دیکھ لیں، وہ نفرتوں سے بھرا ہوا آپ کو ملے گا، کسی نہ کسی کے بارے میں اس کے دل میں نفرت ضرور ہوگی۔ تو نفرتیں جو ہیں یہ ہمیں قتل و غارت تک لے جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث صحیح بخاری میں دوسری روایت ہے، جس کی ہم نے آج ہی ہمارے سبق میں شامل تھی، اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کا ایک مطلب قیامت سے پہلے ایک وقت ایسا آئے گا کہ حرج جو ہے وہ عام ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا ومل حرج یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی حرج کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہا قضا بیدی، اللہ کے نبی نے آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قتل جو ہے وہ عام ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یعنی کہ اللہ کے نبی کی اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ تو آج ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اوپر تفصیلی جو ہے وہ ایک ویڈیو اور ایک مطلب بیان ہو سکتا ہے کس کی وجوہات کیا۔ بہت معمولی وجوہات جو ہم نے بنا لی ہیں اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو یہ سٹیپ لے لیتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ فرسٹریشن جو ہے وہ ہمیں یہ اس طرف لے جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو باقی یہ کافر نہیں ہو جاتا، تو باقی قتل کرنے کی جو ہے وہ اگر مسلمان کو قتل کرتا ہے تو اس کی دیت ہے، قصاص ہے، اگر حاکم وقت اگر وہ قصاص لینا چاہیں تو قصاص والا معاملہ ہے، اگر دیت ہے تو دیت والا معاملہ ہے، معافی والا معاملہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اسلام نے واضح کر دی ہے۔ تو اس لیے کوئی بہن دوسری بہن کو گالی نہ دے، برا نہ کہے، برے القابات سے نہ پکارے، اس کا الٹا نام نہ لے، اس کو گالی نہ دے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ وہ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے ہی والدین کو گالی دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب بات کو واضح کیا کہ صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جب آپ کسی کو والدین کو گالی دیں گے تو وہ ریئیکشن میں آپ کے والدین کو گالی دے گا، تو